السلام علیکم. میں جمیل الدین HEC فوکل پرسن اور انچارج کمپلینٹ سیل پرائم منسٹر لیپ ٹاپ اسکیم کے حوالے سے آپ سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کو یہاں پہ پرائم منسٹر لیپ ٹاپ اسکیم فیز 2 کی رجسٹریشن کے حوالے سے اور آپ کے ذہنوں میں کچھ موجود کوشچنز کے حوالے سے بتانا چاہوں گا. ہمیں بہت زیادہ کمپلینٹس موصول ہو رہی ہیں اسٹوڈنٹس کی، جس میں سے ان کو یہ کنفیوژنس ہے کہ کون سے بچے ایلیجیبل ہیں اپلائی کرنے کے لیے، کون سی یونیورسٹیز ایلیجیبل ہیں اس میں اپلائی کرنے کے لیے، اور کون سے ڈگری پروگرام جو ہیں وہ ایلیجیبل ہیں اپلائی کرنے کے لیے. پرائم منسٹر لیپ ٹاپ اسکیم فیز 2 کی ایکسٹینشن جو ہے وہ 10 جنوری 2016 تک کر دی گئی ہے. پہلے لاسٹ ڈیٹ 31 دسمبر 2015 تھی. جب ہم نے ڈیٹ ایکسٹینڈ کی تو ہمیں بہت زیادہ اسٹوڈنٹ کی طرف سے فون کال موصول ہو رہی ہیں اور ای میل ریسیو ہو رہی ہیں. زیادہ تر اس میں سے وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو انہوں نے ابھی تک میٹرک پاس کیا ہے، فرسٹ ایئر میں ہے، سیکنڈ ایئر میں ہے. وہ سب کال کر رہے ہیں کہ یہ بتائیں کہ ہم نے اپلائی کیسے کرنا ہے. تو میں نے ان سب کو بتایا کہ بیٹا یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے لیے ہے. آپ اشتہار کو غور سے پڑھیں. وہ اشتہار کنٹینیوشن ہے اس اشتہار کی جو 1 نومبر 2015 کو ایڈورٹائز ہوا تھا پاکستان کے سارے ڈیلی نیوز پیپرز میں. تو اس کے حوالے سے میں نے یہ سوچا کہ آپ لوگوں سب لوگ اسٹوڈنٹس کے لیے ایک ویڈیو ٹیوٹوریل جو ہے وہ بھیجا جا سکے تاکہ آپ کے ساتھ بات چیت ہو سکے، آپ کو تسلی سے سمجھایا جا سکے کہ کس طرح آپ نے رجسٹریشن کرنی ہے اور کون سے اسٹوڈنٹ ایلیجیبل ہیں، کون سی یونیورسٹیز ایلیجیبل ہیں. کیونکہ ہم لوگ سنی سنائی باتوں پہ زیادہ اعتبار کرتے ہیں اور خود کچھ ریسرچ کرنے کے حوالے سے تھوڑے سے کنجوس بھی ہیں. تو سب سے پہلے بسم اللہ کرتے ہیں ہم HEC کی جو سائٹ ہے جس پہ اسٹوڈنٹ سروس پورٹل ہے، اس سائٹ کا نام ہے pmnls.hec.gov.pk. یہ میں نے سائٹ انٹر کی تو یہ پیج میرے سامنے اوپن ہو گیا. آپ دیکھ رہے ہوں گے اس میں سب سے اوپر لکھا ہوا ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن اسٹوڈنٹ سروس پورٹل. اس کے نیچے ایک دیکھ رہے ہوں گے آپ بار ہے، اس پہ ایک لکھا ہوا ہے ہوم، اسکیم ڈیٹیلز، کرائٹیریا اینڈ ڈیٹیلز، لسٹ آف ایلیجیبل یونیورسٹیز، اسٹوڈنٹس سروس میرٹ لسٹ، FAQs، ہیلپ گائیڈ، سرچ فوکل پرسن. ٹھیک ہے. تو ہوم میں تو آپ نے کس طرح رجسٹریشن کرنی ہے اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے، لیکن رجسٹریشن کرنے سے پہلے جو ضروری باتیں آپ کو سمجھنی ہیں وہ بہت ضروری ہیں کہ کس بچے نے اپلائی کرنا ہے اور کس نے اپلائی نہیں کرنا ہے، کس ڈگری لیول والے کو اپلائی کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا، کون سا ڈیٹ آف ایڈمیشن جو ہے وہ بچے ان یونیورسٹیز کے اپلائی کر سکتے ہیں اور کون سے بچے اپلائی نہیں کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم آئیں گے جو پہلا آپشن ہے اسکیم ڈیٹیل، اس کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسکیم کی ڈیٹیل ہے کیا. تھوڑا بہت اس اسکیم کے حوالے سے تعارف جو ہے وہ ضروری ہے. پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کا اسپیشل انیشیٹو تھا جو لانچ ہوا 2013 میں فار 5 ایئرس کے لیے. ٹھیک ہے. اس میں کافی ساری اسکیمز ہیں جس میں فری لون اسکیمز بھی ہیں، پرائم منسٹر یوتھ بزنس لون بھی ہے. ٹھیک ہے. پرائم منسٹر یوتھ ٹریننگ اسکیم بھی ہے، پرائم منسٹر یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ اسکیم بھی ہے، پرائم منسٹر فی انویسٹمنٹ اسکیم بھی ہے فور اسٹوڈنٹس کے لیے جو لیس ڈیولپ ایریا سے تعلق رکھتے ہیں، اور جس کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور وہ ہے پرائم منسٹر لیپ ٹاپ اسکیم. ٹھیک ہے. یہ ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ کو دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اس میں 2 ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ ہم نے رکھے ہیں. 16 ایئر ایجوکیشن سسٹم اس اسکیم میں ہے اور 18 ایئرس ایجوکیشن سسٹم اسٹوڈنٹس ہیں. ٹھیک ہے. پہلا سیشن جو اس کا فیز 1 تھا وہ 2013 اور 14 تھا، جس کی انرولمنٹ ڈیٹ آف ایڈمیشن 30 جون 2014 تھی. ٹھیک ہے. وہ اللہ کے شکر سے ختم ہو گیا ہے اور اب فیز 2 سٹارٹ کر دیا گیا ہے اور اس کی ڈیٹ
آف ایڈمیشن یعنی کہ جو کرائٹیریا ہے وہ 30 جون 2015 ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ 30 جون 2015 تک جتنے بچے بھی انرولڈ ہوئے ہیں ایلیجیبل یونیورسٹیز کی، جس کی آگے میں آپ کو چل کے بتاؤں گا کہ ایلیجیبل یونیورسٹیز کون سی ہیں. ٹھیک ہے، کہ ان کو جو بچے انرولڈ ہیں 30 جون 2015 تک وہ فیز 2 میں ایلیجیبل ہیں. ٹھیک ہے، یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ آپ کو لیپ ٹاپ کے ساتھ ایک بیگ بھی ملے گا، لیپ ٹاپ کے ساتھ ایوو بھی ملیں گی، اور اس میں آپ ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کے پاس جو ہے لائسنس جو ہے جینون ونڈو 8.1 8.1 آپریٹنگ سسٹم بھی آپ کو ملے گا، ایم ایس آفس 365 ایپلیکیشن سافٹ ویئر بھی ہیں، ٹریننگ اپرچونٹی بھی ہے مائکروسافٹ آئی ٹی اکیڈمی کی ریسپیکٹو یونیورسٹیز اور انسٹیٹیوٹس کی، ایم ایس آفس اسپیشلسٹ بھی ہے، سرٹیفکیٹ ووچرز بھی ہیں، 3GO ڈیوائس بھی ہے. ٹھیک ہے، اور سب سے بڑی بات کہ آپ کے پاس اس چیز کا بھی ایکسس ہوگا اگر HEC نیشنل ڈیجیٹل لائبریری کو آپ تھرو اپنی ایوو جو ہے وہ آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں اور ڈیجیٹل لائبریری کا آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جو لیپ ٹاپ لینے کے بعد جس مقصد کے لیے آپ کو لیپ ٹاپ دیا جا رہا ہے تاکہ آپ اپنی ایجوکیشن کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو جو پرابلم آتی ہیں بکس نہیں ملتی ہیں وہ ڈیجیٹل لائبریری کے تھرو لیپ ٹاپ کے ساتھ مستفید ہو سکیں. تو یہ تو کچھ ڈیٹیل تھی جو تو انٹروڈکشن تھا اس اسکیم کا، وہ میں آپ کو بتا رہا تھا. اب میں آپ کو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ اس کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا جو پہلا پیج تھا اس میں یہ کرائٹیریا اینڈ ڈیٹیلز تھرڈ آپشنز، اس کے بارے میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہے. اس میں جتنی بھی پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں وہ شامل ہیں، اس میں AJK کی جو ریکگنائزڈ یونیورسٹیز HEC کے ساتھ ہیں وہ بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ جو انرول ہوئے ہیں 30 جون 2015 تک، اور جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو NOC ایشو ہو چکا ہے 30 جون 2015 تک، وہ ساری یونیورسٹیز اس میں شامل ہیں. آگے چل کے میں آپ کو یونیورسٹیز ایلیجیبل لسٹ سے بھی آپ کو بتاؤں گا کہ وہ آپ کس طرح اس کو سرچ کر سکتے ہیں. پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کون سے اسٹوڈنٹ اس اسکیم میں ایلیجیبل ہیں. بیچلر میں 2 پروگرام اس میں ایلیجیبل ہیں، ایک 4 ایئرس اور ایک 5 ایئرس. 5 ایئرس میں اکثر MBBS آ جاتا ہے، فارمیسی آ جاتی ہے، لا کے آ جاتے ہیں، اور کچھ اور بھی پروگرامز ہیں جو 5 ایئرس میں آتے ہیں. تو ہم پہلے بات کرتے ہیں بیچلر 4 ایئرس کی، جس کا کرائٹیریا کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پہ ختم ہوتا ہے. بیچلر 4 ایئرس جولائی 2011 سے سٹارٹ ہے اور 30 جون 2015 تک، یعنی کہ جو بچے انرولڈ ہوئے ہیں یا جن کا ایڈمیشن ہوا ہے یونیورسٹی میں جولائی 2011 سے لے کے 30 جون 2015 تک، ٹھیک ہے، وہ اس میں ایلیجیبل اسٹوڈنٹ ہیں. ٹھیک ہے، یا آپ اس کو دوسرے لفظوں میں اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ فال 2011 سے لے کے اسپرنگ 2015 کے سارے بچے جو اس میں جن کا ایڈمیشن ہوا ہے، جو انرولڈ ہوئے ہیں، وہ فیز 2 میں ایلیجیبل ہیں. اور جو بیچلر 5 ایئرز ہے وہ جولائی 2010 سے لے کے 30 جون 2015 تک. ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ نے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ فیز 2 میں وہی بچے شامل ہو سکتے ہیں جن کا ایڈمیشن 30 جون 2015 تک ہوا ہے، وہی بچے ایلیجیبل ہیں. اور جن بچوں کا ایڈمیشن اس کے بعد ہوا ہے انشاءاللہ تعالی وہ اگلے فیز میں وہ بچے ایلیجیبل ہوں گے، اس فیز میں وہ بچے ناٹ ایلیجیبل ہیں. اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں. 2 نمبر سیریل دیکھ رہے ہوں گے آپ جی، 2 نمبر سیریل یہ رہا، جہاں پر دیکھیں میں ماؤس کا پوائنٹر آیا ہوا ہے. ماسٹر 16 ایئر ایجوکیشن سسٹم، اس میں 1 ایئرس پروگرام بھی ہے اور 2 ایئرس پروگرام بھی ہے. 1 ایئر کی میں ایگزامپل دے دوں کہ بی ایڈ کے بعد ایم ایڈ ہوتا ہے 1 سال کا، وہ بچے بھی ایلیجیبل ہیں. اسی طرح باقی بھی اور جو پروگرامز ہیں جہاں پہ 1 ایئرس پروگرام ہوتا ہے وہ بچے ایلیجیبل ہیں. ان کا کرائٹیریا جولائی 2014 سے سٹارٹ ہوگا اور 30 جون 2015 پہ ختم ہو جائے گا، یعنی کہ وہ بچے جن کا ایڈمیشن 30 جون 2015 کو ہوا ہے
تک ہو چکا ہے اور جولائی 2014 سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اور 2 ایئرس پروگرام میں جولائی 2013 سے 30 جون 2015 تک. ٹھیک ہے، اس ٹیبل کو آپ پڑھیں تو آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ آپ ایلیجیبل ہیں کہ نہیں ہیں. اسی طرح 3rd نمبر سیریل پہ اگر آپ آ جائیں، ایم بی اے 1.5، 2.5 اور ایم بی اے 3.5. ٹھیک ہے، ایم بی اے 1.5 کا کرائٹیریا جو ہے جنوری 2014 سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور 30 جون 2015 پہ اینڈ ہو رہا ہے. ایم بی اے 2.5 جنوری 2013 سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور 30 جون 2015 پہ اینڈ ہو رہا ہے. اور ایم بی اے 3.5 ایئرس جنوری 2012 سے سٹارٹ ہو کے 30 جون 2015 پہ اینڈ ہو رہا ہے. اسی طرح ہم 18 ایئرس ایجوکیشن سسٹم، ایم بی اے 1.5، 2.5 اور 3.5 بھی 18 ایجوکیشن سسٹم میں آتے ہیں، اور ایم ایس ایم فل بھی 18 ایئرس ایجوکیشن سسٹم میں آئے گا. 2 ایئرس پروگرام ہوتا ہے ایم فل کا. 2 ایئرس پروگرام میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض کنفیوژن بچوں میں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 3 سال ہو گئے ہیں تو ہم انرولڈ ہیں. نہیں، منیمم ڈگری لیول جو ڈگری لیول ہے وہ 2 ایئرس ہے ایم ایس ایم فل کا، تو ایچ سی میں منیمم ڈگری لیول ہی لیا جائے گا. تو آپ اس چیز پہ فوکس رکھیں کہ آپ کا منیمم ڈگری لیول کیا ہے، آپ کے ڈگری کا وہی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے آپ کا پرائم منسٹر لیپ ٹاپ اسکیم فیز 2 میں. تو ایم ایس ایم فل منیمم ڈگری لیول 2 ایئرس ہوتا ہے، تو وہ جولائی 2013 سے سٹارٹ ہوگا اور 30 جون 2015 پہ اینڈ ہوگا. اسی طرح پی ایچ ڈی نیچرل سائنسز 5 ایئرس پروگرام ہے، یہ جولائی 2010 سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور 30 جون 2015 پہ اینڈ ہوگا. پی ایچ ڈی سوشل سائنسز اینڈ ادر پروگرامز 4 ایئرس پروگرام ہوتا ہے پی ایچ ڈی کا، اور یہ جولائی 2011 سے سٹارٹ ہو کر 30 جون 2015 پہ اینڈ ہوگا. ٹھیک ہے، اس میں کچھ بچوں میں کنفیوژن ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایوننگ پروگرام میں ہیں تو کیا ہم ایلیجیبل ہیں؟ جی، وہ بچے بھی ایلیجیبل ہیں جو ایوننگ پروگرام میں ہو، مارننگ پروگرام میں ہو، سارے بچے جو ہیں وہ اس میں ایلیجیبل ہیں. اس کے علاوہ ڈسٹنس لرننگ پروگرام جو ورچوئل یونیورسٹی لاہور کے تحت اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ہے، وہ اسٹوڈنٹس بھی اس اسکیم میں ایلیجیبل ہیں. جو بچے گورنمنٹ ڈگری اور پوسٹ ڈگری کالج میں پڑھ رہے ہیں جن کا تعلق فیڈرل کالجز فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری سے ہے، فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری کی بات میں کر رہا ہوں اسلام آباد کے اندر، اور ٹرائبل ایریاز یعنی کہ فاٹا کالج فیڈرل فاٹا والے اسٹوڈنٹ، وہ بھی اس میں ایلیجیبل ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کا کرائٹیریا بھی وہی ہے کہ 30 جون 2015 تک وہ انرول ہونا ضروری ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ اور گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی کالجز ہیں وہ بھی اس اسکیم میں ایلیجیبل ہیں. ٹھیک ہے، وہ بے شک اے جے کے میں ہوں، بے شک پاکستان کے کسی بھی صوبے سے تعلق ہو، ان کا کے پی کے صوبہ سرحد، ٹھیک ہے، جیسے کہ بلوچستان، سندھ، یہ جتنے بھی 4 صوبے اور اے جے کے ہے، ان کے پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ جو ہیں وہ بھی پرائم منسٹر نیشنل لیپ ٹاپ اسکیم میں ایلیجیبل ہیں، اور ان کا بھی کرائٹیریا یہی ہے 30 جون 2015 تک وہ انرول ہونا ضروری ہیں اپنے ڈگری لیول کے مطابق. ٹھیک ہے، باقی یہ مزید ڈیٹیل اس میں آگے آپ موجود ہیں، اگر آپ اور کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ اس میں مزید پڑھ لیں، لیکن بیسک اور جو امپورٹنٹ نالج ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے بعد ہمارا اگلا آپشن جو ہے وہ ہے لسٹ آف ایلیجیبل یونیورسٹیز، کہ آپ کون سی یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں. ہمارے پاس اکثر یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کی کال آتی ہیں کہ سر میں اقرا یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، میں ایلیجیبل ہوں کہ نہیں ہوں. سر میں زیبس میں پڑھتا ہوں، میں ایلیجیبل ہوں کہ نہیں ہوں. سر میں فاؤنڈیشن کالج میں پڑھتا ہوں، میں ایلیجیبل ہوں کہ نہیں ہوں. سر میں ایفیلیٹڈ کالج میں پڑھتا ہوں جو پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے، میں ایلیجیبل ہوں کہ نہیں ہوں. تو اس میں سارا کرائٹیریا دیا ہوا ہے. جو بھی کالجز جو ایفیلیٹڈ کالجز ہیں یونیورسٹی کے ساتھ وہ ناٹ ایلیجیبل ہیں، وہ نیشنل اسکیم میں ایلیجیبل نہیں ہیں. ان کو پروویژن گورنمنٹ جو ہے جو بھی ایفیلیٹڈ کالج ہے وہ ان کو انٹرٹین
کریں گی جیسے ان کی اسکیم لانچ ہوگی. اب ہم آ جاتے ہیں لسٹ آف ایلیجیبل یونیورسٹیز کے کون سی یونیورسٹیز ہیں. آپ نے اپلائی کرنے سے پہلے چیک کرنا ہے کہ کرائٹیریا اور ڈیٹیلز چیک کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے لسٹ آف ایلیجیبل یونیورسٹیز چیک کرنی ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ دیکھیں, یہ یونیورسٹیز کی لسٹ لگی ہوئی ہے کہ کون سی یونیورسٹی ہے, کون سے شہر میں واقع ہے اور کون سے پروونس میں ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری کی ساری لسٹ آپ یہ چیک کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو رجسٹریشن کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ اس میں فال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, یہ دیکھیں. ٹھیک ہے, یہ ساری یونیورسٹیز کی لسٹ لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس میں اب ایک یونیورسٹی اور ایڈ کر دی گئی ہے, جو نمس یونیورسٹی, جو آرمی میڈیکل کالج ہے, جو پہلے نسٹ کے ساتھ تھی, اب وہ ایک یونیورسٹی نئی بن چکی ہے, وہ بھی اس میں ایڈ ہوگی. ان کو NOC 30 جون 2015 سے پہلے ایشو ہو چکا ہے. تو واپس ہم اپنے آتے ہیں. آپ نے چیک کر لیا کہ آپ کی کون کون سی یونیورسٹی جو ہیں وہ ایلیجیبل ہیں. اگر تو یہ یونیورسٹی آپ ان یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں تو پھر آپ نے اپنا کرائٹیریا دیکھ لینا ہے, تو آپ اس میں ایلیجیبل ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد اسٹوڈنٹ میرٹ لسٹ ہے. یہ ابھی نہیں, جب آپ کا اپلائی کر چکے ہوں گے آپ بیٹا, اور جب اسٹوڈنٹ آپ کی یونیورسٹی جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا ویریفائی کر چکی ہوگی, تو پھر یہاں پہ میرٹ لسٹ جو ہے وہ آپ کو یہاں سے نظر آ جائے گی. اس کے بعد FAQs ہیں, ہیلپ لائن ہے, آپ کے جو کوشچنز ہیں, آنسرز ہیں. اگر آپ پھر بھی کوئی آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میں آپ کا کوئی کوشچن ہے, تو یہاں پہ اس کے کوشچنز بھی ہیں اور ان کے آنسر بھی دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں اور اس کو PDF فارمیٹ میں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں, یہاں پہ آپ اس کو جسٹ کلک کریں گے اور یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. اس کو آپ آرام سے تسلی سے بیٹھ کے پڑھ بھی سکتے ہیں. اگر آپ کو ذہن میں کوئی کوشچنز ہے جو سارٹ آؤٹ نہیں ہو رہا, کوئی ہیلپ نہیں مل رہی, ٹھیک ہے, تو وہ آپ یہاں سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کی کوئی غلطی ہو گئی ہے, کوئی کوشچنز ہے آپ کے ذہن میں, تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہر وقت HEC کو کال کریں, HEC کو ای میل کریں. HEC نے ہر یونیورسٹیز کے اندر ایک سپر فوکل پرسن اسائن کیا ہے اور ڈپارٹمنٹل فوکل پرسن اسائن کیے ہیں. آپ کا جو سا ڈپارٹمنٹ ہے, اس ڈپارٹمنٹ کا ایک فوکل پرسن ہے, آپ اس کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. اور آپ نے یہ چیک کرنا ہو کہ آپ کی یونیورسٹیز کے کون کون سے فوکل پرسن ہیں, تو آپ اس بٹن پہ کلک کریں تو آپ کو اپنے یونیورسٹیز کے فوکل پرسن تلاش کرنے کے لیے یہ اسکرین کھل جائے گی. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ اپنے سٹی سلیکٹ کرنی ہے کہ آپ کون سی سٹی میں. آپ باولپور میں اگر ہیں تو باولپور سٹی سلیکٹ کریں. یہاں پہ جتنی یونیورسٹیز ہوں گی یہ شو ہو جائیں گی. اس میں سے اگر اسلامیہ یونیورسٹی آپ کی ہے تو وہ سلیکٹ کریں اور اس کے بعد فلٹر پہ سلیکٹ کریں, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے یونیورسٹیز کے سارے فوکل پرسن کی ڈیٹیل ڈپارٹمنٹ وائز یہاں پہ ہو گئی ہے. فار آل مینس ہے کہ یہ آپ کا مسٹر اشرف جاوید رانا جو ہے سپر فوکل پرسن ہے اگر کسی ڈپارٹمنٹل. اور اس کے بعد آفتاب احمد جو ہیں یہ سوشل ورک ڈپارٹمنٹ کے فوکل پرسن ہیں. ان کی ای میل ID بھی لکھی ہوئی ہے, فون نمبر بھی لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ایکسٹینشن بھی لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سارے یہ دیکھ رہے ہوں گے ڈپارٹمنٹ وائز یہ نام لکھے ہوئے ہیں اور ان کے آگے ان ڈپارٹمنٹل فوکل پرسن کے نام ہیں, ان کا ای میل IDs ہیں, فون نمبر ہے, اور جن کسی نے موبائل نمبر بھی شیئر کیا آپ اس کو موبائل پہ بھی کال کر سکتے ہیں. ان سے فردن آپ مل بھی سکتے ہیں. یا نیکسٹ کرتے جائیں گے, یعنی کہ 41 ڈپارٹمنٹل فوکل پرسن بنے ہوئے ہیں, وہ آپ سب کچھ چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھتے جائیں, یہ آگے بڑھتا جائے گا. تو آپ پریشان مت ہوں, اپنے ڈپارٹمنٹل فوکل پرسن سے رابطہ کریں. کسی قسم کا بھی آپ کا کوشچن ہے وہ آپ کا دور ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ایک انٹروڈکشن تھا, کرائٹیریا تھا کون سے بچے ایلیجیبل ہیں اور کون سی یونیورسٹیز ایلیجیبل ہیں اس کا. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ نے اسٹوڈنٹ سروس پورٹل کے اوپر رجسٹریشن کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں کچھ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم نے رجسٹریشن کیسے کرنی ہے. رجسٹریشن کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو بریف کر دوں کہ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ یونیورسٹی نیم لکھا ہوا ہے, یونیورسٹی سٹی لکھا ہوا ہے, یہ یونیورسٹی نیم لکھا ہوا ہے. یہاں پہ CNIC مینس آپ کا نیشنل ID کارڈ نمبر ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پر دیکھیں نیم آف اسٹوڈنٹ, فادر نیم, انرولمنٹ نمبر, ڈگری پروگرام, CGP اور ایکشن. ٹھیک ہے, یہ لکھا ہوا ہے. اس کے نیچے اگر آپ تھوڑا سا دیکھ لیں
کہ 4 آپشن دیے ہیں, باقی اسٹوڈنٹ یہاں پر بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے لکھا ہوا ہے اپلائڈ. اپلائڈ مینس کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ ہیز سکسیسفلی سبمٹڈ ہر اپلیکیشن فار نیو سیشن. ٹھیک ہے, اگر آپ نیو اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ نے یہاں پہ اپلائی کیا اور آپ اپنا نام دوبارہ اگر چیک کریں گے تو یہاں آپ کا نام آ جائے گا, یہاں پہ آپ کے فادر نیم کا نام آ جائے گا, یہاں رول نمبر آپ کا آ جائے گا, یہاں ڈگری پروگرام, یہاں آپ کا CGPA اور ایکشن کے نیچے آ جائے گا اپلائڈ. یعنی کہ آپ نے سکسیسفلی آپ جو ہے وہ آپ کی رجسٹریشن جو ہے وہ سکسیسفلی ہو گئی ہے اور آپ اب جو فیز 2 میں اپلائی کر چکے ہیں. اور اگر آپ کے نام کے آگے اپ ڈیٹ آ رہا ہے, ایکشن کے نیچے اپ ڈیٹ آ رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اولڈ اسٹوڈنٹ ہیں جس کی پہلے رجسٹریشن ہو چکی ہے اور اب آپ نے 16 ایئر ایجوکیشن سسٹم ہے اور اب آپ نے کیونکہ پچھلے سال آپ 30 جون 2014 تک کا آپ نے اسٹیٹس ڈالا تھا, اپنے سیمسٹر کا رزلٹ ڈالا تھا, اب آپ کیونکہ 2 سیمسٹر یا 3 سیمسٹر اگر آگے آ چکے ہیں تو آپ نے اپنا رزلٹ اپ ڈیٹ کرنا ہے تاکہ آپ کا میرٹ اس بیس پہ بنے. پرانے بیس کے اوپر آپ کا میرٹ نہیں بنے گا, اب آپ کا میرٹ 30 جون 2015 کے اسٹیٹس کے اوپر بنے گا. یعنی کہ 30 جون 2015 تک جو آپ کا رزلٹ اناؤنس ہو چکا ہے, آ چکا ہے جس سیمسٹر کا رزلٹ, وہی سیمسٹر آپ نے لکھنا ہے اور وہی CGPA آپ نے انٹر کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر آپ اس کو اپ ڈیٹ پہ کلک کریں گے. ٹھیک ہے, وہ بھی ہم آگے چل کے آپ کو اس کا بھی پروسیجر سمجھائیں گے کہ آپ نے اپ ڈیٹ کس طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ لکھا ہوا ہے ویریفائڈ. جب اپلائڈ اسٹوڈنٹ اور اپ ڈیٹ اسٹوڈنٹ کو آپ جب اپ ڈیٹ کریں گے تو اس کے بعد آپ کے نام کے آگے بھی اپلائڈ لکھا ہوا آ جائے گا. اپ ڈیٹ اسٹوڈنٹ کے بعد جب آپ اپ ڈیٹ کر دیں گے اور آپ جب دوبارہ چیک کریں گے تو آپ کے نام کے ساتھ بھی اپلائڈ آ چکا ہوگا. اس کے بعد تھرڈ آپشن ہے ویریفائڈ. ویریفائی کا مطلب ہے اسٹوڈنٹ ریکارڈ ہیو بین کنفرم بائی کنسرن یونیورسٹی فوکل پرسن. یعنی کہ آپ کی یونیورسٹی یہ چیک کرے گی کیا آپ اس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں بھی کہ نہیں, کیا آپ نے اپنا سیمسٹر ٹھیک لکھا ہے جو 30 جون 2015 سے پہلے جس کا رزلٹ اناؤنس ہوا ہے, کیا آپ نے CGPA ٹھیک لکھا ہے, آپ کا نام ٹھیک ہے, آپ کے فادر کا نام ٹھیک ہے, آپ کا رول نمبر ٹھیک ہے, آپ کا CNIC نمبر ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں چیک کرنے کے بعد وہ آپ کو ویریفائی کر دیں گے. جب وہ آپ کو ویریفائی کر دیں گے تو ایکشن کے نیچے لکھا ہوا آ جائے گا اپلائڈ اور اپ ڈیٹ ہٹ جائے گا اور وہاں لکھا ہوا آ جائے گا ویریفائڈ. ٹھیک ہے, اور یہ ہے ایسٹ ایشو. یہ ٹھیک ہے, یہ ان جو اسٹوڈنٹ نے پچھلی اسکیم میں لیپ ٹاپ ریسیو کر لیا ہے, جب وہ دوبارہ سرچ کریں گے تو وہاں پہ ان کو میسج آ جائے گا کہ آپ کو آلریڈی لیپ ٹاپ مل چکا ہے تو اب آپ دوبارہ اپلائی نہیں کر سکتے, کیونکہ ایز پر پالیسی اسٹوڈنٹ کو لائف میں ایز اے اسٹوڈنٹ لائف میں اس کو گورنمنٹ کی طرف سے بے شک پروویژنل گورنمنٹ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو ایک ہی دفعہ لیپ ٹاپ ملے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو لیپ ٹاپ جو ہے وہ مل جائے تاکہ وہ اپنی ایجوکیشن کے لیے اس کو پراپر طریقے سے استعمال کر سکیں. ٹھیک ہے, اب ہم آتے ہیں رجسٹریشن پروسیس کے اوپر کہ رجسٹریشن کرنی کیسے آپ نے. ٹھیک ہے, یہاں پہ یونیورسٹی سٹی ہے, یہاں پہ کلک کریں. آپ اسلام آباد شہر لے لیں, اسلام آباد پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں گے یونیورسٹیز کہ یہ ڈراپ لائن پہ کلک کریں تو یہ سارے کے سارے یونیورسٹیز آپ کو دکھا رہا ہے کہ اسلام آباد شہر میں یہ ساری یونیورسٹیز موجود ہیں. اس میں سے آپ ایئر یونیورسٹی لے لیتے ہیں, ایئر یونیورسٹی سلیکٹ کر لیں. اس کے بعد CNIC ڈال دیں آپ اپنا. ٹھیک ہے, اور اس کو آپ انٹر کر دیں. ٹھیک ہے, یہ اگر یہاں پہ میسج نیم اور اسٹوڈنٹ کے نیچے کلک ہیئر آ گئے, اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نیو اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کی اس سے پہلے رجسٹریشن HEC اسٹوڈنٹ سروس پورٹل پہ نہیں ہوئی ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس اسکیم کے لیے. تو آپ ایز اے فریش اسٹوڈنٹ اپلائی کریں, یہاں پہ کلک ہیئر پہ آپ کلک کریں. ٹھیک ہے, یہ دوبارہ آپ سے ID کارڈ نمبر مانگے گا. ٹھیک ہے, اور ID کارڈ اس کو نمبر دیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ یہاں پہ انٹر کریں. یہاں پہ نمبرز آ رہے ہوں گے. اگر آپ کو نمبر سمجھ نہیں آ رہا ہے تو اس پہ یہاں پہ گیٹ اے نیو چیلنج کے اوپر کلک کریں تو یہاں پہ یہ چینج ہونا شروع ہو جائے گا اور جو آپ کو ایزی لگے. ٹھیک ہے,
جو نمبر آپ کو الفا میں ایزی لگتا ہے الفا دے دیں، نومیرک ایزی لگتا ہے نومیرک دے دیں. ٹھیک ہے، یہاں میں نے چینج کیا اور مجھے نومیرک ایزی لگ رہا میں نے وہ انٹر کیا اور میں نے اب بٹن کو سبمٹ کر دیا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں گے آپ کو انسٹرکشنز بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، انسٹرکشنز پڑھیں. ٹھیک ہے، یہ ساری انسٹرکشنز پڑھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ ایکسپٹ اینڈ کنٹینیو کر دینا ہے. ٹھیک ہے، اس میں وہ آپ کو یہ بتا رہا ہے جو مین چیزیں ہیں کہ آپ نے اپلیکیشن جو ہے بڑی ہی تسلی کے ساتھ اور بڑی صحیح انفارمیشن کے ساتھ آپ نے بھرنی ہے. ٹھیک ہے، اور جہاں پہ اسٹیرک ہوگا وہ فیلڈ آپ نے ہر حالت میں بھرنی ہے. ٹھیک ہے، اپنی پرسنل انفارمیشن دینی ہے، اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر دینا ہے، کوئی غلط انفارمیشن نہیں دینی ورنہ آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. اپنا ہی ای میل ایڈریس یوز کرنا ہے، اپنا ای میل ایڈریس یوز کرنا ہے. میں دوبارہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنا ہی ای میل ایڈریس یوز کرنا ہے. اگر آپ کی ای میل آئی ڈی نہیں بنی ہے تو پلیز اپنی ای میل آئی ڈی بنا لیں. کوئی مشکل نہیں ہے ای میل آئی ڈی بنانا. یاہو پہ بنا سکتے ہو، جی میل پہ بنا سکتے ہو، آؤٹ لک پہ بنا سکتے ہو، ہاٹ میل پہ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی کے اوپر بھی اپنا آپ ای میل آئی ڈی بنائیں. اپنا ہی CNIC دینا ہے، اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر دینا ہے اور اپنا ہی موبائل نمبر دینا ہے جو آپ کے نام پہ ایشو ہوا ہے. ٹھیک ہے، رجسٹریشن کرتے ہوئے آپ نے اپنا ہی ای میل آئی ڈی دینا ہے، اپنا ہی CNIC دینا ہے اور اپنا ہی موبائل نمبر دینا ہے. ورنہ کیا ہوگا بھائی، آپ رانگ ڈیٹا دیں گے، آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. اور اچھی سی بعد میں آپ سے رابطہ کرنا چاہے گا تو آپ سے رابطہ نہیں ہو پائے گا کیونکہ آپ نے کسی اور کا ای میل ایڈریس دیا ہوگا. تو اس کے اوپر میل جائے گی تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کو اچھی سی نے میل کی ہے. تو یاد رکھیں کہ جب رجسٹریشن کرتے ہیں تو اپنی انفارمیشن جو ہے وہ آپ نے دینی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ ایکسپٹ اینڈ کنٹینیو کریں گے تو رجسٹریشن کی ونڈو اوپن ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہاں پہ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر ایک دفعہ دوبارہ پلیز چیک کر لیں کہ غلطی سے آپ سے کوئی ہنسا غلط تو نہیں پڑ گیا. اگر صحیح ہے تو اوکے، اگر غلطی ہو گئی ہے آئی ڈی کارڈ نمبر غلط ہو گیا ہے تو یہاں پہ چینج نہیں ہوگا. آپ کو اس کو کینسل کر کے دوبارہ سے رجسٹریشن کا پروسیس سٹارٹ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، اگر ٹھیک ہے تو آگے چلیں. انٹر یور نیم. ٹھیک ہے، آپ اپنا نام یہاں پورا نام آپ دیں، جو نام آپ کا رجسٹرڈ نام یونیورسٹی کے اندر ہے، جو آئی ڈی کارڈ کے اوپر آپ کا نام ہے وہی نام آپ نے دینا. ٹھیک ہے، آپ نے نام چینج نہیں کرنا. اس کے بعد اپنے والد صاحب کا نام آپ نے پورا لکھنا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جو نام آپ کے والد صاحب کا آئی ڈی کارڈ کے اوپر ہے وہی نام دینا ہے، جو یونیورسٹی میں چل رہا ہے وہی دینا ہے. اپنی ڈیٹ آف برتھ جہاں سے آپ کیلنڈر سے سلیکٹ کرتے جائیں. ٹھیک ہے، ایئر سلیکٹ کریں. صحیح ہے، ٹھیک ہے، میل فیمیل. ٹھیک ہے، جب تک آپ یہ آپشن نہیں سلیکٹ کریں گے وہ آپ کو آگے نہیں جانے کا. اپنا پرماننٹ ایڈریس دے دیں، آپ اپنا ہاؤس نمبر. اس سے یہ ہے کہ HEC نے کبھی آپ کو کانٹیکٹ کرنا ہو تو آپ کو ایزیلی کانٹیکٹ کر سکتی. ٹھیک ہے، کون سے شہر میں رہتے ہیں، اسلام آباد، باولپور، لاہور، جہاں بھی رہتے ہیں پرماننٹ ریزیڈنس ہے وہ دے دیں. اگر یہاں پہ اس لسٹ میں وہ شہر موجود نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قریب ترین کوئی بھی شہر دے دیں. ٹھیک ہے، آپ امپلائمنٹ اسٹیٹس بتانا ہے کہ آپ امپلائڈ ہیں یا ناٹ امپلائڈ ہیں. جہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلو، پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے امپلائمنٹ کی شک جو ہے پابندی جو تھی اسٹوڈنٹس کے لیے وہ ختم کرتی ہے. اب جو امپلائڈ اسٹوڈنٹ ہے ان کو بھی لیپ ٹاپ اسائن ہوگا، ان کو بھی لیپ ٹاپ ملے گا اگر وہ کرائٹیریا کے حساب سے، میرٹ کے حساب سے پورے اترتے ہیں تو ان کو بھی لیپ ٹاپ ملے گا. تو پلیز رانگ انفارمیشن مت دیں. اگر آپ امپلائڈ ہیں تو امپلائڈ پہ ٹک کریں، آپ کو لیپ ٹاپ ملے گا. اگر ناٹ امپلائڈ ہیں تو ناٹ امپلائڈ پہ ٹک کریں. ٹھیک ہے، تو اس سے ڈیٹا بیس ہمارے پاس آ رہی ہے جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کتنے امپلائڈ اسٹوڈنٹ نے رجسٹریشن کی، کتنے ناٹ امپلائڈ نے کی، کتنے امپلائڈ کو لیپ ٹاپ ملا، کتنے کو نہیں ملا. ٹھیک ہے، کتنے ناٹ امپلائڈ کو لیپ ٹاپ ملا. انٹر یور انرولمنٹ نمبر. اس کے بارے میں بہت سارے سوال آتے ہیں کہ سر ہم یہاں پہ کون سا نمبر ڈالیں، یہاں پہ رجسٹریشن کا نمبر ڈالیں یا کون سا نمبر ڈالیں. آپ اپنی یونیورسٹی سے کنسلٹ کر لیں
کہ سر یہاں کون سا نمبر ڈالنا ہے, اسٹیشن نمبر ڈالنا ہے یا انرولمنٹ نمبر ڈالنا ہے. انرولمنٹ نمبر وہ رول نمبر ہوتا ہے یا رول نمبر جس سے آپ کو یونیورسٹی میں ریکگنائز ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ نمبر اگر ڈالیں تو آپ کا اکیڈمیٹک ریکارڈ جو ہے آپ کا سارا اسٹیٹس آ جاتا ہے, آپ کون سے سیمسٹر میں پڑھتے ہو اور اس سیمسٹر کا ریزلٹ کیا ہے سارا آ جاتا ہے. تو بہتر یہی کہ آپ اپنے سر سے پوچھ لیں, ڈپارٹمنٹل چیئرمین سے پوچھ لیں, اپنے سی آر سے پوچھ لیں اور اس کے بعد آپ وہ نمبر انٹر یہاں کریں. ڈیٹ آف ایڈمیشن, یہاں پہ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ریڈ قسم کا آپ کو ویل نظر آ رہا ہے دونوں جگہ, یعنی کہ ہم آپ سے یہ لاک, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ فیلڈ لاک ہوئی ہے, یہاں آپ نے انٹر کچھ نہیں کرنا, ٹرائی مت کریں. ٹھیک ہے, تو انرولمنٹ نمبر سب سے پہلے آپ ڈالیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد سپتمبر 2000 اگر 13 میں آپ کا ایڈمیشن ہوا ہے تو یہ سپتمبر 2013. ٹھیک ہے, منتھ ڈال دیں کہ آپ کب کمپلیٹ ہوگا آپ کا. ٹھیک ہے, 4 سال پروگرام ہے تو 4 سال 2. ٹھیک ہے, تو وہ ہو جائیں گے 2017. ٹھیک ہے, کیا آپ ڈسیبل ہیں یا نہیں ہے؟ نہیں ہے تو نو کر دیں. ٹھیک ہے, ڈسیبل اسٹوڈنٹ کے لیے ایک خاص بات کہ اگر وہ ڈسیبل ہیں تو اس کو یس کر دیں, تو اور وہ اگر 16 ایئر ایجوکیشن سسٹم میں پڑھ رہے ہیں تو ان کو پھر وداؤٹ میرٹ ایز پر پالیسی پرائم منسٹر کے حکم کے مطابق ان کو لیپ ٹاپ بغیر میرٹ کے دے دیا جائے گا تاکہ وہ اپنی پڑھائی جو ہے وہ ایزیلی کنٹینیو کر سکیں اور ان کو ایک حوصلہ افزائی ہو کہ وہ اس کو پڑھیں. سٹی آف یونیورسٹی, یہاں پہ آپ کی یونیورسٹی جس شہر میں موجود ہے وہ شہر دینا ہے آپ نے. اگر آپ ایک یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور اس کے کیمپس ملتان میں آپ پڑھتے ہیں تو آپ نے یہاں ملتان نہیں دینا بلکہ اس کا مین کیمپس یہاں موجود ہے وہی دیں گے. اس کا مین کیمپس اسلام آباد میں تو آپ اسلام آباد دیں گے. ٹھیک ہے, اور یونیورسٹی کا نام دیں گے یونیورسٹی. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ اپنا کیمپس یہاں ملتان سلیکٹ کر لیں کہ آپ اے یونیورسٹی میں ہیں اور اس کے ملتان کیمپس میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, سٹی آپ اسلام آباد دیں گے, یہ یاد رکھیں. اگر سٹی آپ ملتان دیں گے تو آپ کو اے یونیورسٹی نظر نہیں آئے گی اور آپ پھر پریشان ہوں گے کہ میں کون سی یونیورسٹی دوں, تو یہ پرابلم آپ کے ساتھ آئے گی. ٹھیک ہے, اور یہ کال ہمیں کسی اسٹوڈنٹ کی طرف سے ریسیو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ریسیو ہو رہی ہے ہمیں, صحیح ہے. اچھا, اب آپ نے یونیورسٹی کا نام دینا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ اب آپ نے اپنا ڈپارٹمنٹ نیم دینا ہے, بزنس ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ آپ کا وہ دے دیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ڈگری لیول دے دیں آپ. ٹھیک ہے, 18 ایئرس 14 ایئرس بیچلر 16 ایئرس ہے وہ دے دی آپ نے. ٹھیک ہے, ڈگری پروگرام آپ کا کیا ہے آپ وہ دے دیں. ٹھیک ہے, بی آپ کر رہے ہو. ٹھیک ہے, سیمسٹر کون سا آپ کا, اینول سسٹم ہے, سیمسٹر سسٹم ہے. زیادہ تر یونیورسٹیز میں سیمسٹر سسٹم ہوتا ہے, اگر اینول ہے تو اینول دے دیں, اگر سیمسٹر تو سیمسٹر دے دیں. سیمسٹر سسٹم پہ کلک کر لیا. ٹھیک ہے, یہاں پہ دیکھیں امپورٹنٹ بات کر رہا ہے, سلیکٹ یور سیمسٹر پاس ریزلٹ اناؤنس آن 30 جون 2015, یعنی کہ 30 جون 2015 سے پہلے جو ریزلٹ اناؤنس ہو چکا ہے آپ نے وہ دینا ہے بھائی. ٹھیک ہے, آپ نے یہ نہیں دینا کہ آج میں کون سے سیمسٹر میں پڑھ رہا ہوں اور کس سیمسٹر کا رزلٹ آیا تھا. یہاں پہ بہت زیادہ پچھلے سال بھی اسٹوڈنٹ میں کنفیوژن تھی, انہوں نے بہت زیادہ غلطی کی. جس سیمسٹر میں پڑھ رہے تھے وہ سیمسٹر انٹر کر دیا اور جس سیمسٹر کا رزلٹ اناؤنس ہوا تھا اس سیمسٹر کا سی جی پی لکھ دیا. یعنی کہ تھرڈ سیمسٹر میں پڑھتے تھے, تھرڈ سیمسٹر لکھ دیا اور سی جی پی لکھ دیا سیکنڈ سیمسٹر کا, جس سے کیا ہوا کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو گیا کیونکہ ان کا جو سال تھا وہ چینج ہو گیا اور وہ اپنی کلاس سے آؤٹ ہو گئے اور ان کا میرٹ میں پرابلم آ گیا, تو جس کی وجہ سے وہ ڈسکوالیفائی ہو گیا, ان کو لیپ ٹاپ نہیں ملا. تو پلیز یہ دھیان رکھیں کہ جو آپ سے پوچھا جا رہا ہے اس میں کنفرم ہوئے, ہیلپ لیں. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو 30 جون 2015 سے پہلے اگر آپ کا سیکنڈ سیمسٹر کا رزلٹ آیا تو یہاں سیکنڈ سیمسٹر لکھیں گے. ٹھیک ہے, اور یہ ایئر یہاں لاک ہے, اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, کچھ نہیں کرنا آپ نے. اس کے بعد ایچ سی اور اکویولنٹ یعنی کہ انٹرمیڈیٹ کا آپ نے یہاں پر پرسنٹیج لکھنی ہے, لیکن بلاک کوئی خالی نہیں چھوڑنا ہے, یہاں انٹر کر دیں کچھ اگر. ٹھیک ہے, اس کے بعد گریڈنگ سسٹم,
CGPA سسٹم ہے یا پرسنٹیج. اگر CGPA سیمسٹر سسٹم ہے تو لازمی بات ہے آپ کا CGPA ہوگا. اگر اینول سسٹم ہے تو پھر پرسنٹیج ہوگا. یہ CGPA سسٹم ہمارا آ گیا. ٹھیک ہے. یہ فیلڈ لاگ ہے, ریڈ والی میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا, لاگ ہوگی, اس کو مت چھیڑیں. اس کے بعد CGPA / GPA. یہاں پہ اسٹوڈنٹ پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں, سر میں GPA لکھوں کہ CGPA لکھوں. دیکھیں, اگر آپ فرسٹ سیمسٹر میں پڑھ رہے ہیں اور آپ کا فرسٹ سیمسٹر کا ریزلٹ اناؤنس ہوا ہے تو وہ پھر GPA ہوگا, اور اگر آپ سیکنڈ سیمسٹر کا ریزلٹ لکھ رہے ہیں تو وہ CGPA ہوگا. CGPA مینس کیا ہے؟ کیومولیٹو ہے کہ 2 سیمسٹر کا ملا کے ریزلٹ لکھنا ہے, اور اگر ایک ہی سیمسٹر کا آیا تو وہ GPA ہوگا. وہ تو پھر CGPA ہو ہی نہیں سکتا, تو وہ آپ GPA لکھیں گے فرسٹ سیمسٹر کا ریزلٹ, اور سیکنڈ تھرڈ فورتھ کا ہے تو وہ آپ CGPA لکھیں گے. ٹھیک ہے. تو ہم سیکنڈ سیمسٹر کا لکھ رہے ہیں اس لیے CGPA آئے گا. ٹھیک ہے. GPA آپ نے نہیں لکھنا سیکنڈ تھرڈ فورتھ ففتھ سکس ایٹ سیمسٹر والے اسٹوڈنٹ نے. ٹھیک ہے. GPA صرف اور صرف فرسٹ سیمسٹر کا آئے گا. ٹھیک ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, ان کو ریسیشن کرتے وقت نوٹ کر لیا کریں پلیز. تو ہمارا CGPA تھا سیکنڈ سیمسٹر کا 3.66, اس پہ نیکسٹ اسٹیپ کر دیا ہم نے. ٹھیک ہے. یہ ہمارا سکسیسفلی ہو گیا 2 پورشنز. اب آخری پورشن رہ گیا ہمارا کانٹیکٹ ویریفیکیشن. انٹر سیل نمبر, یہاں آپ نے اپنا موبائل نمبر دینا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک امپورٹنٹ آپ کو میں بتاتا جاؤں, کچھ ہمیں پرابلم آ رہی ہے اسٹوڈنٹ کی, ہمارے موبائل پہ ویریفیکیشن کوڈ نہیں آ رہا. ایکچولی اس میں جو کنورٹڈ موبائل نمبر ہیں اس میں جو کوڈ ہے وہ تھوڑا سا ڈیلے آ رہا ہے, لیٹ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کا ڈیلے آ رہا ہے, آپ کو کوڈ کنورٹڈ نمبر پہ نہیں آ رہا ہے. کنورٹڈ نمبر مینز یہ ہے کہ سم آپ کی یو فون کی ہے اور نمبر آپ کا موبائل لنک کا ٹیلنور کا ہے, تو اس کو کنورٹڈ یا پورٹیبل نمبر بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ آپ نے جو ہے نہیں دینا. کوشش کریں اگر جلدی چاہیے آپ کو تو آپ یو فون کی سم ہو اور یو فون کا نمبر ہے وہ انٹر کریں. اس کے بعد آپ ٹیپ کا بٹن دبائیں, یہ دیکھیں کام ہوگا. سینڈ کوڈ پہ کلک کریں, یہ ویل چلے گا اور آپ کو کوڈ سینڈ ہو گیا. اپنا موبائل پہ کوڈ چیک کریں, وہاں پہ یہ کوڈ انٹر کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ویریفائی کوڈ کریں. اس کے بعد آگے آ جائیں. انٹر ای میل آئی ڈی, اپنا ای میل آئی ڈی آپ نے دینا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر ٹیپ کا بٹن دبائیں, کوڈ جائے گا. ٹھیک ہے. ویریفائی کریں اور اس کے بعد اپنا جو کوئی کوڈ آیا وہ دیں اور اس کو ویریفائی کر دیں. یہ انٹر نمبر کریں. ٹھیک ہے. 7680. ٹھیک ہے. سبمٹ کر دیں تو آپ کا یہ پیج جو ہے سکسیسفلی جو ہے وہ آپ کا ڈن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ بٹن آپ کا سبمٹ ہو گیا. تو یہ ہمارا ایک پورا پروسیجر تھا جو آپ کا سکسیسفلی کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد آپ نے یہ چیک کرنا ہے کیا میری رجسٹریشن کمپلیٹ ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے. تو اس کو چیک کرنے کے لیے آپ دوبارہ اس مینو پہ آ جائیں. ٹھیک ہے. اور جہاں پہ آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ ہوم پہ آپ آئیں, دوبارہ سے اپنے پارٹیکولرز دیں. اسلام آباد شہر سلیکٹ کریں, یونیورسٹی تھا, اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر یہاں انٹر کریں. انٹر کریں. یہ دیکھیں آپ کا نام, فادر نیم, رول نمبر, ڈگری پروگرام, CGPA اور اپلائیڈ آ گیا. اس کا مطلب ہے آپ سکسیسفلی آپ کی رجسٹریشن HEC پورٹل پہ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک پروسیجر تھا. تسلی کے ساتھ کریں بھائی, کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, بالکل ایزیلی کریں. ٹھیک ہے. اب میں یہاں پہ ایک بات جو ہے وہ اپنے فیڈرل کالج اسٹوڈنٹس کے حوالے سے اور پولی ٹیکنک اسٹوڈنٹ کے حوالے سے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے رجسٹریشن کرتے وقت کیا چیز نوٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے. جو بھی پولی ٹیکنک کالجز ہیں انہوں نے اپنا مین شہر سلیکٹ کرنا ہے. پنجاب ٹیکنیکل بورڈ والوں نے لاہور سٹی سلیکٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور سندھ والوں نے کراچی شہر سلیکٹ کرنا ہے, اور بلوچستان والوں نے کوئٹہ سلیکٹ کرنا ہے, اور KP کے والوں نے اپنا پشاور سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایک ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں سندھ کی. ٹھیک ہے. تو کراچی ہم نے دکھایا تھا سلیکٹ کرنا ہے, تو کراچی سلیکٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے
یہ اپنا سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن آ گیا. یہاں پہ آپ نے اسی طرح دینا ہے اور کیمپس میں آپ نے اپنا کالج سلیکٹ کرنا ہے اور اسی طرح ہی رجسٹریشن جیسے میں نے بتایا ہے پہلے آپ رجسٹریشن کر لینی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم آ جاتے ہیں فیڈرل کالجز اور فاٹا کالجز کے اسٹوڈنٹس کے لیے. فیڈرل کالجز والوں نے سمپل اسلام آباد سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. یونیورسٹی میں انہوں نے اپنا فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن اسلام آباد سلیکٹ کرنی ہے اور آئی ڈی کارڈ نمبر دینا ہے اور کیمپس میں اپنا کالج دیکھیں گے اور اپنی رجسٹریشن کمپلیٹ کر لیں گے. فاٹا اسٹوڈنٹ والے یہاں پہ پشاور سٹی سلیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اور یونیورسٹی کے اندر اپنی ایجنسی سلیکٹ کریں گے. باجور ایجنسی, ایف آر بنو, ایف آر ڈی آئی خان, ایف آر کوہاٹ, ایف آر ٹینگ, نارتھ وزیرستان ایجنسی, خرم ایجنسی. ٹھیک ہے. اور آئی ڈی کارڈ نمبر اور کیمپس میں اپنا کالج سلیکٹ کریں گے. تو ایک یہ آپ لوگوں کی ہیلپ کے لیے ایک ویڈیو ٹیوٹوریل تھا. اس کو آپ دیکھیں, سنیں, بار بار پڑھیں, سمجھ نہ آئے پھر پڑھیں. تو انشاءاللہ تعالی اگر ہمیں اور کوئی بھی آپ کی طرف سے کوئی رہنمائی ہوئی, کوئی گائیڈنس آپ کو مس لگا کہ دینی ہے تو ہم اور بھی ویڈیو ٹیوٹوریل آپ کو HEC کی سائٹ کے اوپر, ہیلپ ڈیسک کے اوپر, فیس بک کے اوپر ڈال دیں گے تاکہ آپ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں. اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. اللہ حافظ.